وظائف کا سفر چینل کے دیکھنے اور سننے والے تمام ہی پیارے پیارے ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید قوی ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو شاد و آباد فرمائے، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے اور ماہ محرم الحرام شریف کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرے عزیز دوستو اور بہنوں، آج میں آپ کو ایسا ایک بابرکت اور آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو خاص طور پر 10 محرم الحرام شریف کو کیا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ پورے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، قرضوں سے نجات ملے گی اور دل کو سکون نصیب ہوگا۔ یہ عمل قرآن پاک کی ایک مختصر مگر بے حد طاقتور سورۃ الکوثر پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا ذی الجلال والاکرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ محرم الحرام کیوں خاص ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی حرمت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ 10 محرم یعنی 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن بے حد فضیلت والا ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور بہت سے انبیاء اکرام کے معجزات اس دن سے منسلک ہیں۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیم قربانی دے کر دین اسلام کو حیات نو عطا کی ہے۔ حضرات محترم، یہ دن ہمیں قربانی، صبر، حق پر ڈٹ جانے کا پیغام دیتا ہے۔ حضرات محترم، 10 محرم کا وظیفہ رزق، برکت، قرض سے ادائیگی۔ اب آئیے اصل وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص خلوص نیت سے یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اکثر بزرگوں نے فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے دروازے پر خود بخود رزق آنے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ مدد کرتے ہیں، قرض اتر جاتے ہیں اور غیب سے امداد آتی ہے۔ حضرات محترم، وظیفے کی نیت سب سے پہلے دل میں نیت کر لیں، اے اللہ، میں تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے قرضے ادا کر دے، میرے دل کا بوجھ ہلکا فرما دے اور مجھے غیب سے رزق عطا فرما۔ وظیفے کا مکمل طریقہ ملاحظہ فرما لیں حضرات محترم، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے، گزارش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر جتنے بھی وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تمام ہی وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کے مطابق وظائف پیش کرتا ہے تو اس کو محنت لگتی ہے۔ تو حضرات محترم، جب میں محنت کرتا ہوں اور محنت کر کے آپ کی خدمت میں وظائف پیش کرتا ہوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں میری دعا پر آمین ضرور لکھ دیں۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیں۔ وظیفے کا وقت ملاحظہ فرما لیں۔ اس وظیفے کو آپ 10 محرم کی شب یعنی 9 محرم کی رات مغرب کے بعد یا پھر 10 محرم کو دن میں نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ تنہائی میں پاک کپڑوں میں باوضو بیٹھ جائیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد میں سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے بے شک۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد میں
313 مرتبہ سورۃ الکوثر اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیا، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ اس کے بعد میں حضرات محترم 11 مرتبہ وہی درود شریف جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا وہی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں گے۔ دعا کیسے مانگیں؟ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنی حاجات بیان کریں، رزق، صحت، قرض سے نجات، کاروبار کی برکت، نوکری کا حصول، دل کا سکون، جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگیں۔ یاد رکھیں مانگنے کا سلیقہ بھی ادب سے ہونا چاہیے۔ یقین رکھیں آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالی ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی جادو وغیرہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن کی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اسی لیے اس پر مکمل بھروسہ رکھیں، شک نہ کریں، ساتھ ہی حلال ذرائع کو بھی اختیار کریں۔ حضرات محترم، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہوئے نماز کی پابندی لازمی ہے، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو حضرات محترم وظیفہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ حلال کمائی کو اختیار کریں، حرام چیزوں سے بچیں، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، غیبت، جھوٹ اور سود سے بچیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں وظیفے کا اثر یقین اور سچائی پر ہوتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ رزق اللہ کے خزانے سے ملتا ہے اور اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ 10 محرم کو اس عمل کو ضرور کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ آخری پیغام، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ہمارے قرض دور کرے اور ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو ضرور شیئر کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔